تو حضور نے فرمایا نا مدینۃ العلمی، میں علم کا شہر ہوں۔ حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا انا قریۃ العلمی، میں علم کی بستی ہوں، وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ کیوں نہیں فرمایا انا بیت العلمی وعلی بابها، میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ گھر کا بھی تو دروازہ ہوتا ہے، گاؤں کا بھی دروازہ ہوتا ہے، یہی کیوں فرمایا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلمی، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، انا مدینۃ العلمی وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علماء نے اس میں بہت دلچسپ نقطہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ اگر فرماتے بیت العلمی تو گھر میں ہر چیز نہیں ملتی، گھر میں بہت کم چیزیں ملا کرتی ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی، گھر میں بہت کم چیزیں ملا کرتی ہیں، بالآخر بھوک لگتی ہے، گھر میں کچھ نہیں، باہر سے لے کے آنا پڑتا ہے، اس کا مطلب گھر میں نہیں ہے ہم باہر سے لائے۔ پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، اب پانی گھر میں ختم ہے، باہر سے جا کے وہ بڑی والی بوتل لے کر آئیں گے۔ بھوک پیاس اسی طرح معاملات پہ قیاس کرتے چلے جائیں تو گھر میں چند چیزیں ہیں، ساری چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ اگر فرماتے بیت العلمی وعلی بابها تو فرمایا گھر میں تو ہر چیز ہے نہیں، علی کو گھر کے ساتھ خاص کرنے سے مراد ہوتا، علی کچھ چیزوں کا علم جانتا ہے، ساری چیزوں کا علم نہیں جانتا، فرمایا انا بیت العلم اس لیے نہیں کہا۔ پھر فرمایا قریۃ العلم کہہ دیتے، گھر میں جو چیزیں نہ ملے باہر جا کے مل جاتی ہیں بازار میں، فرمایا قریہ کہتے ہیں بستی کو، گاؤں کو، دیہات کو، قریہ کہتے ہیں بستی کو، دیہات کو، گاؤں کو۔ تو اگر حضور فرماتے ہیں نا قریۃ العلمی وعلی بابها، میں گاؤں، میں علم کی بستی ہوں، علم کا گاؤں ہوں، علم کا دیہات ہوں، وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے، تو فرمایا کہ پھر گاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں گھر میں نہیں ملتی، گاؤں میں مل جاتی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں گاؤں میں بھی نہیں ملتی، اس کے لیے بندے کو شہر جانا پڑتا ہے۔ جو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں وہ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھے ہوں گے، گھر میں تو سبھی رہتے ہیں لیکن گاؤں میں بہت کم لوگ رہتے ہیں، کہ گاؤں میں بہت کم چیزیں شہر کی بنسبت میسر آتی ہیں، تو فرمایا گاؤں میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ملتی، اس کے لیے ہمیں شہر جانا پڑتا ہے، شہر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ گویا میرے حضور نے یہ حدیث فرما کے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یعنی علی کے پاس جب بھی آؤ گے کبھی مایوس نہیں لوٹو گے، ہر چیز کا جواب مولا علی کے پاس ہوگا۔ آواز کمزوروں والی ہے، مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں، اور مولا علی کون ہے؟ علی کی شان تو بہت بڑی ہے، علی کی شان بہت بلند ہے، شاعر نے قلم توڑ کے رکھ دیا، شاعر کہتا ہے علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ اصول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ اصول بنتے ہیں۔ میں کیا تعریف کروں ان کے باپ دادا کی جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ آواز ابھی بھی آہستہ ہے، کہنے سبحان اللہ۔ علی کی شان تو وراء الورا ہے، ہم آج ان کے ذکر میں جمع ہوئے ہیں کہ جن کے بچوں نے، جن کے شہزادے امام حسین نے نیزے پہ چڑھ پہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے، انہوں نے نیزوں پہ چڑھ کے قرآن پڑھا ہے، آج ہم آج ان کے ذکر میں جمع ہوئے ہیں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا یہ آپ کو علم کہاں سے آیا، اتنا علم، کتنا علم آیا؟ ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا علی آپ کے پاس ہر چیز کا جواب ہے، یہ جواب کیسے دیتے ہیں آپ؟ کہنے سبحان اللہ، وقت میرے پاس بہت مختصر ہے۔ فرمایا علی ہر چیز کا جواب آپ کے پاس ہے، جواب کیسے دے دیتے؟ اور وہ بھی فوراً دے دیتے، سوچتے بھی نہیں ہیں، ہر چیز کا جواب آپ کے پاس ہے، کیسے دیتے؟ فرمایا تمہاری انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں؟ کہا 5۔ کہا دوسرے کی 5۔ کہا دیکھ تو لو، کسی سے پوچھ لو، کہیں کتاب میں جا کے حوالہ ڈھونڈ لو، 6 تو نہیں ہے، شاید تمہارے ہاتھوں کی 10 انگلیاں ہوں، پاؤں کی ملا کے 22 انگلیاں ہوں، 25 انگلیاں ہوں۔ کہا نہیں 20 ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میرے سامنے ہے۔ نہیں سمجھے؟ فرمایا میرے سامنے ہے۔ مولا علی نے فرمایا انگلیاں تمہارے سامنے، تم نے فوراً بتا دیا، تو میرے سامنے میرے حضور نے پوری کائنات کا علم رکھ دیا، پوری کائنات کو میں ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں، پھر میں کیسے نہیں بتاؤں گا؟ میں پوری کائنات، اور غوث پاک کا تو خود فرمان ہے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں، کخردلۃ الجبال علی حکم اتصالی، ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر آئی کا دانہ دیکھتا ہوں۔
فرمایا ایسے دیکھتا ہوں اللہ کے تمام شہروں کو تو غوث پاک ہیں مولا علی کے غلام. جب غوث پاک کیونکہ ولی ہیں, ولیوں کے سردار ہے, اور غوث پاک کے بھی جو سردار ہیں وہ مولا علی ہے. تو جن کے غوث پاک کی شان کا یہ عالم ہے, پوری کائنات ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ, تو پھر مولا علی کی شان کیا ہوگی. ایک شخص آئے, چند اشخاص آپ کے پاس آئے, آپ کے علم کا کچھ لوگ تھے وہ منکر تھے, نہیں مانتے تھے, ان کو ہر چیز نہیں آتی ہوگی, ان کو ہر چیز نہیں آتی ہوگی, یہ تو جو تم پوچھتے وہ بتا دیتے, ہم جو پوچھے وہ علی بتا دے تو ہم مان جائیں گے کہ علی میں بہت علم ہے, علی بہت علم والا ہے. آج بھی بعض لوگ ہیں بڑے بڑے اسکالر ہیں, علی کو نہیں مانتے. ہم تعلیم یافتہ ہیں, ہم تعلیم یافتہ ہیں, ہم علی کو نہیں مانتے. میں نے کہا ایسی تعلیم دکھا دو جو علی کے بغیر مکمل ہو جائے. توجہ نہیں کیا حضرات نے. تعلیم کے 5 حروف ہیں, تا, عین, لام, یا, میم. بیچ میں ہے عین لام یا, بنتا ہے علی. میں نے علی نکال دو تم بچ جاتے ہو, تعلیم نہیں بچتی. اگر علی کو بیچ میں ڈالو گے تو تعلیم مکمل ہو جائے گی. مولا علی سے پوچھا آپ فرمائیے, آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے. کہا ہاں. کہا بتائیے وہ ایک کون ہے جس کا دوسرا نہیں, وہ ایک کون ہے جس کا دوسرا نہیں. فرمایا وہ اللہ ہے, اللہ تعالیٰ ہے جس کا دوسرا نہیں. یہ بات شروع ہو رہی ہے اور بڑی دلچسپ یہ مولا علی کے جوابات ہیں, آپ نے توجہ کرنی ہے. فرمایا وہ ایک کون ہے جس کا دوسرا نہیں. فرمایا وہ اللہ ہے جس کا دوسرا, جس کو شک نہ بولے باقی تو سارے بولے, وہ اللہ ہے جس کا دوسرا نہیں ہے. فرمایا وہ 2 کون ہے جس کا تیسرا نہیں. فرمایا وہ دن اور رات ہے جس کا تیسرا نہیں. ایک وہ ہے اللہ جس کا دوسرا نہیں, 2 وہ ہے دن اور رات جس کا تیسرا نہیں. فرمایا وہ 3 کون ہے جن کا چوتھا نہیں. فرمایا لوح, قلم, کرسی. 3 ہے چوتھا نہیں ہے, 3 ہے چوتھا نہیں ہے. فرمایا یہ 4 کون ہے. فرمایا اس کے تو میں کئی جوابات دے سکتا ہوں. کہا کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی 4 ہیں, 5واں نہیں ہے. اللہ کے فرشتے 4 ہیں, 5واں نہیں ہے. خانہ کعبہ کے کونے 4 ہیں, 5واں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار ہیں وہ بھی 4 ہیں, 5واں ان جیسا کوئی نہیں ہے, 4 ہیں. فرمایا یہ 4 ہو گئے, 4 یہ 4 ہیں, ان کا 5واں کوئی نہیں. فرمایا وہ 5 کون ہیں جن کا چھٹا کوئی نہیں, اور وہ چھٹا کون ہے جن کا 7واں. یہ آپ پوچھتے چلے گئے, چھٹا کون ہے, 7واں کوئی نہیں. کون نہیں, 6 ہیں, 7واں نہیں ہے. فرمایا هو الذی, میں اس کا جواب قرآن سے دے دیتا ہوں. مولا علی نے فرمایا اس کا جواب قرآن سے دیتا ہوں. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ وہ ذات ہے, خلق السماوات والارض, جس نے زمین و آسمان کو فی 6 ایام, 6 دنوں میں پیدا کیا. فرمایا 6 ہے, ان کا 7واں نہیں ہے. فرمایا وہ 7 کون سے جن کا 8واں نہیں ہے. فرمایا وہ 7 جہنم کے دروازے جن کا 8واں نہیں ہے. جہنم کے دروازے 7 ہیں جن کا 8واں نہیں. فرمایا وہ 8 کون ہے جن کا 9واں نہیں. فرمایا وہ جنت کے دروازے ہیں, وہ 8 ہیں, ان کا 9واں نہیں ہے. وہ 8 ہے جن کا 9واں نہیں ہے. اور مزید پوچھا کہ اگر بندے کے دل میں وسوسہ آئے, یہاں تک بات مکمل نہیں ہوئی, جو شخص پوچھ رہا تھا اس کو تو یہ جوابات مل گئے, وہ تو اس کو اطمینان ہو گیا. اب ایک اور آیا, اس نے کہا میں بھی ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ہم با اختیار ہیں یا مجبور ہیں. ہم با اختیار ہیں, ہمیں اللہ نے اختیار دیا, یا مجبور ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ مولا علی نے حل فرمایا. ہم با اختیار ہیں, مجبور ہیں. کہا ہم کچھ با اختیار ہیں, کچھ مجبور ہیں. کہیے سبحان اللہ. کچھ با اختیار ہیں, کچھ مجبور ہیں. فرمایا کیسے. فرمایا کھڑے ہو جاؤ, کھڑا ہو گیا. فرمایا سیدھا ہاتھ اٹھایا. فرمایا دوسرا ہاتھ اٹھاؤ, اس نے الٹا ہاتھ اٹھایا. فرمایا ایک پاؤں اٹھایا. اس نے کہا دوسرا پاؤں اٹھاؤ, دوسرا پاؤں بھی اٹھا لیا. کہا دونوں پاؤں ایک ساتھ اٹھاؤ. کہا نہیں اٹھا سکتا. کہا یہ اتنے مجبور ہے, اتنے اختیار ہے. اتنے مجبور ہو, اتنے اختیار ہے. ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, دونوں ہاتھ ایک ساتھ اٹھا سکتے ہیں, ایک پاؤں باری باری اٹھا سکتے ہیں, لیکن دونوں پاؤں نہیں اٹھا سکتے. فرمایا اتنا ہی اختیار ہے, اتنا ہی مجبور ہے. جو چیز مولا علی, ایک بار آپ خود منبر پہ بیٹھے تھے, مولا علی شیر خدا, زوج زہرا, داماد مصطفیٰ, آج ان کا ذکر ہو رہا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے تھے. فرمایا سلونی عما شئتم. یہ احادیث میں الفاظ موجود ہیں. مولا علی نے سوال کیا, سلونی عما شئتم,
جتنے مسجد نبوی میں تم لوگ موجود تھے، فرمایا جس کے ذہن میں جو سوال ہے پوچھو، علی آج اس کا جواب دے گا، علی آج اس کا جواب دے گا۔ اس وقت تک سارے مان گئے تھے ہاں علی کا علم ہے۔ اچانک ایک شخص مسجد کے دروازے سے آیا، مولا علی کے سامنے آیا، کہنے لگا علی ہر چیز بتا دو گے؟ اما یہ مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاق، یہ مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، کوئی ایک سوال بھی نہ بتائے نا تو یہ اما اس پہ نافذ نہیں ہوگا، اما کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ ماں مطلقہ تم نے اس میں استعمال کی ہے۔ تو علی ہر چیز بتا دو گے؟ کہا ہاں۔ کہا علی زیادہ مشکل سوال نہیں پوچھوں گا، بس اتنا بتا دو ابھی جبریل کہاں ہیں؟ کہنے سبحان اللہ۔ مولا علی نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، عرش معلیٰ تک پہنچ گئی، زمین کی طرف کی تحت الثری تک پہنچ گئی، دائیں دیکھا مشرق تک نظر گئی، بائیں دیکھا مغرب تک گئی۔ اس شخص جو شخص آیا تھا سوال کرنے، کہا میں نے آسمان میں دیکھا جبرائیل نظر نہیں آیا، میں نے زمین میں دیکھا تحت الثری تک میری نظر گئی ہے، جبرائیل مجھے وہاں بھی نہیں ملا، میں نے دائیں طرف دیکھا مشرق تک میری نظر نگاہ گئی ہے، جبرائیل مجھے مشرق میں بھی نہیں ملا، میں نے مغرب کی طرف دیکھا مغرب تک میری نگاہ گئی ہے، جبرائیل وہاں نہیں ملا۔ اب کائنات میں دو بندے رہ گئے، یا تو یا میں جبرائیل ہوں یا تو جبرائیل ہے۔ کہا دو بندے رہ گئے، مجھے پوری کائنات میں کوئی نہیں ملا، بندے دو رہ گئے، نہ میں نے خود کو دیکھا نہ تجھے دیکھا، اب بتا۔ حضرت جبرائیل، وہ شخص حضرت جبرائیل خود تھے، فرمایا نعم انا جبرائیل ہوں، جی ہاں میں ہی جبرائیل ہوں۔ مولا علی کے یہ علم کی شان اور